ہماری گلی عشقیہ گلی کے نام سے مشہور تھی۔ یہ ایک پتلی سی گلی تھی جس میں آمنے سامنے گھر بنے ہوئے تھے اور ہر گھر کی کھڑکی سے دوسرے گھر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ پردے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، اسی لیے لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور اسی جان پہچان میں محبت کا سلسلہ چل نکلتا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا تھا کہ جب آپس میں شادیاں ہو جاتی تھیں۔ ہماری گلی کے ہر گھر میں ایک لو میرج ضرور تھی اور اسی لیے ہماری گلی کو سب عشقیہ گلی کہتے تھے۔ میرا نام کرن تھا اور میں 14 سال کی تھی اور میں بھی اسی گلی کا حصہ تھی۔ ایک دن صبح سویرے ہی بانو باجی اپنی لال چوڑیاں کھن کھناتی ہوئی ہمارے گھر آئیں تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ 2 مہینے پہلے ہی انہوں نے گلی کے ایک لڑکے سے بھاگ کر پسند کی شادی کی تھی اور ان کے گھر والے ان کے سخت خلاف ہو گئے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کو قبول کر لیا اور وجہ یہ تھی کہ بانو باجی امید سے ہو چکی تھی۔ جیسے ہی بانو باجی کی امی کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ماں بننے والی ہے تو وہ خوشی خوشی بانو باجی کو گھر لے کر آئی تھی اور اب وہ بھی اسی محلے میں ہی رہ رہی تھی۔ بانو باجی میری بڑی بہن کی دوست تھی اور ان سے ملنے کے لیے ہی ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ بہت چہک چہک کر اپنی محبت کی داستان سنانے میں مصروف تھی۔ بانو باجی کے ہاتھوں میں لال چوڑیاں اور چہرے پر سرخی لگی ہوئی تھی۔ ان کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ بانو باجی تو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں چلی گئی تھی، لیکن میں اب تک حیران تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے اپنی بہن سائرہ سے پوچھا کہ بانو باجی کیسے اتنی خوش ہیں اور ان کے گھر والوں نے کیسے انہیں قبول کر لیا۔ سائرہ باجی ہنس کر کہنے لگی کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ اسی طرح سے خوش رہنے لگتا ہے، اور رہی بات گھر والوں کی تو ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو ایک نہ ایک دن قبول کر ہی لیتے ہیں۔ بانو کی قسمت اچھی تھی، اسی لیے اس کے گھر والوں نے اسے جلدی معاف کر دیا اور اس کا شوہر شہزاد تو اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے۔ سائرہ باجی کی بات سن کر میرے دل میں بھی ایک عجیب سی خواہش پیدا ہو گئی تھی اور میں بھی محبت کرنا چاہتی تھی۔ میری عمر صرف 14 سال تھی، لیکن ہماری گلی کے ماحول نے مجھے بھی اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص آئے جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دوں۔ میرے لیے محبت کسی ایڈونچر کی طرح تھی جس میں آپ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ جینا مرنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی دن سے ہی میں اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کی کمی محسوس کرنے لگی جو مجھے بانو باجی کی طرح خوش رکھتا۔ بانو باجی کیا ہمارے گھر آ کر گئیں، میرے تو سوچنے کا نظریہ ہی بدل گیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے زندگی میں محبت ہی سب کچھ ہے۔ میرا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا، یوں کہیں کہ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں گلی میں جس کو بھی دیکھتی وہ کسی نہ کسی کی محبت میں مبتلا نظر آتا، یہاں تک کہ سائرہ باجی بھی پڑوس والے عارف بھائی کو پسند کرتی تھی اور یہ بات میں کافی وقت سے جانتی تھی۔ عارف بھائی آدھی رات کو چپکے سے چھت پر سائرہ باجی سے ملنے کے لیے آیا کرتے اور سائرہ باجی میرے برابر والے بستر سے اٹھ کر باہر چلی جاتی۔ کئی دفعہ میں نے چھپ کر ان دونوں کی ملاقات کو دیکھا تھا۔ عارف بھائی جس طرح سائرہ باجی سے محبت بھری باتیں کرتے، میرا بھی دل کرتا ایسی باتیں سننے کے لیے کہ کوئی مجھ سے بھی کرے۔ اور پھر میری زندگی میں بھی ایک ایسا شخص آ ہی گیا جو میرے لیے بہت ہی خاص بن گیا۔ ہمارے سامنے سے برابر والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی جس میں ایک بوڑھی ماں اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ ان کا ایک بڑا بیٹا فرحان تھا، مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا۔ وہ ایک 18-20 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ اس پر کوئی بھی لڑکی آسانی سے اپنا دل ہار سکتی تھی، لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کی نظر مجھ پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ لوگ اوپر والے پورشن میں کرائے پر آئے تھے اور ان کی کھڑکی سے میرا کمرہ صاف نظر آتا تھا، کیونکہ گرمی کی وجہ سے میں بھی اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھتی تھی۔ فرحان ساری شام اپنی کھڑکی پر کھڑا ہو کر میرے کمرے کی طرف دیکھتا رہتا۔ شروع میں تو مجھے یہ کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے اس کی نظروں کی عادت ہوتی چلی گئی اور میں خود بھی اس کے انتظار میں کھڑکی پر کھڑی رہنے لگی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی جب گلی میں کوئی نہیں تھا اور فرحان اپنے گھر کے باہر ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میری طرف ایک چھوٹی سی پرچی پکڑائی اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی لے لی اور گھر آ کر اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا
میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. مجھے بہت خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن دوپہر کو جب سب گھر والے سو گئے تو میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نمبر پر فون ملایا. دوسری طرف فرحان میرا ہی منتظر تھا، اور اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان 1 گھنٹے تک بات ہوتی رہی اور فرحان نے اپنے دل کی بے قراری کو مجھ سے بیان کر دیا. فرحان کی لفظوں کی چاشنی نے مجھے پوری طرح اپنے سحر میں لپیٹ لیا تھا. اس کی ہر بات محبت سے گوندھی ہوئی تھی، اور اس نے میری آنکھوں میں محبت کے ایسے خوبصورت سپنے بھر دیے تھے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی. فرحان نے مجھے میری ہی نظروں میں خاص بنا دیا تھا، اور اس دن کے بعد سے ہر دن فرحان اور میں دوپہر کے وقت فون پر گھنٹوں باتیں کرتے. کئی دفعہ بات کرتے کرتے وہ جذبات کی راہ میں بہہ جاتا اور میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی. لیکن مجھے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا. میں فرحان کی محبت میں پوری طرح ڈوب چکی تھی، اور فرحان بھی میرے عشق میں پوری طرح دیوانہ ہو چکا تھا. فرحان نے مجھ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو میں بھی راضی ہو گئی، اور اسکول سے آدھی چھٹی لے کر فرحان کے ساتھ گھومنے نکل پڑی. فرحان مجھے اپنی بائک پر بٹھا کر شہر کی سڑکوں پر گھومتا رہا، اور اس نے مجھے اپنی محبت کا پوری طرح سے یقین دلا دیا. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے بتایا کہ ابھی میری عمر بہت کم ہے اور مجھ سے بڑی ایک بہن بھی گھر میں موجود ہے. فرحان اپنی بےتابیوں کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں گزار سکتا اور وہ مجھ سے اب ملنا چاہتا ہے. فرحان ہمیشہ یہی کہتا کہ محبت ملن کے بغیر ادھوری ہے، اور مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا. میں بھی فرحان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے ابھی میرے رشتے کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچیں گے. میں محض 14 سال کی ایک بچی تھی جو 9ویں کلاس کی طالبہ تھی. میں نے فرحان کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ فرحان ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن فرحان کی بے قراریاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور ایک دن وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہے. ایک دفعہ جب ہم دونوں شادی کر لیں گے تو سب لوگ خود ہی قبول کر لیں گے. اور بانو باجی سے ملنے کے بعد تو میں بھی اسی بات پر یقین رکھتی تھی کہ ایک نہ ایک دن گھر والے قبول کر ہی لیں گے. کورٹ میرج کے نام پر میں کچھ پریشان ہو گئی تھی. چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ اب فرحان کے ساتھ زندگی گزاروں، لیکن یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کو لینے کے لیے فرحان نے مجھے بہت زیادہ مجبور کیا تھا. وہ بار بار بات دہراتا کہ میں اس کے ساتھ خاموشی سے چل کر شادی کر لوں. محبت کے آگے میں ہار گئی تھی، اور ایک رات سب کے سوتے ہی گھر سے پیسے اور زیور لے کر نکل پڑی. محلے کے آخری کونے سے فرحان نے مجھے لے لیا اور ہم دونوں اس کی بائک پر نکل گئے. کسی نے ہمیں بھاگتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی کو میری اور فرحان کی محبت کے بارے میں کچھ علم تھا. میرا دل خوف کے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن فرحان نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے یقین دلایا کہ جلدی ہم شادی کر کے لوٹ آئیں گے اور پھر سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا. کافی دیر سفر کرنے کے بعد فرحان مجھے فلیٹ میں لے آیا اور کہنے لگا کہ رات ہم یہاں گزاریں گے اور پھر صبح نکاح کر لیں گے. اس نے مجھے بتایا کہ یہ فلیٹ اس کے دوست کا ہے تو اس نے میری وجہ سے لیا ہے. فرحان بار بار مجھے اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ جلدی سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم بستر پر جا کر لیٹ جاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو. وہ اپنے دوست کو فون کر کے اسے بتائے گا کہ ہم پہنچ گئے ہیں. میں بہت گھبرا رہی تھی اور فرحان کی بات پر خاموشی سے اندر کمرے میں آ کر لیٹ گئی. یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا جب میں اپنے گھر سے رات کے وقت باہر تھی، اور وہ بھی اس طرح بھاگ کر آئی تھی. میں آنکھیں بند کر کے لیٹی تو مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ یاد آنے لگا. مجھے یقین تھا جب انہیں میرے گھر میں نہیں ملوں گی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرحان کے محبت بھرے جملے بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے. مجھے بانو باجی کا چمکتا دمکتا چہرہ بھی یاد آ رہا تھا. وہ بھی تو اپنے شوہر کی محبت کو پا کر شاداب ہو گئی تھی، اور یقیناً انہوں نے بھی ایسا ہی مشکل وقت گزارا ہوگا جبھی وہ محبت کی منزل حاصل کر پائی تھی. اگلی صبح میں اور فرحان بھی شادی کر کے کچھ دنوں میں واپس اپنے گھر لوٹ جائیں گے، اور میں نے یہی سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا تھا. مجھے کمرے میں لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں اور میں اٹھ بیٹھی. تھوڑی ہی دیر میں فرحان کمرے میں آیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کے 4 دوست بھی موجود تھے. میں حیرانی سے ان سب کو دیکھنے لگی. فرحان نے مجھے اپنے دوستوں سے ملوایا. فرحان کے دوست مجھے کچھ عجیب سے لگ رہے تھے.
فرحان کے ایک دوست نے اچانک ہی آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ میری تعریف کرنے لگا۔ میرے اندر ایک عجیب سی جھرجھراہٹ سی پیدا ہو گئی اور میں نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرحان کے دوستوں نے فرحان کے ساتھ مل کر مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فرحان ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم سے اپنے جذبات سنبھالے نہیں جا رہے تھے نا، تو آپ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ تمہیں تو اپنی تعریف سننے کا بہت شوق تھا، دیکھو اب ہم سب مل کر تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ ان سب نے باری باری مجھے کہیں کا نہ چھوڑا اور میرا سارا جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ میری چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا لیکن ان وحشی درندوں کو تو کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ 14 سال کی عمر میں میرے ساتھ جو ہوا، میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے تک میں ان کے رحم و کرم پر پڑی رہی اور انہیں مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ مجھے لگا تھا کہ سورج طلوع ہونے پر مجھے اس اذیت سے نجات مل جائے گی اور فرحان مجھے میرے گھر چھوڑ آئے گا، لیکن میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ آنے والے 15 دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ فرحان اور اس کے دوست میرے ساتھ گزارتے اور پھر سارا دن تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتے۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ فرحان کا تو کبھی مجھ سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ میری کم عمری کا فائدہ اٹھا کر مجھے اپنے جال میں پھنسا رہا تھا اور میں کسی بھولی بھالی چڑیا کی طرح اس کا شکار بن گئی تھی۔ فرحان اور اس کے دوستوں کا یہی دھندا تھا۔ اسی طرح لڑکیوں کو محبت کے نام پر بھگا کر لاتے اور جب تک دل نہ بھر جاتا انہیں اپنے پاس رکھتے اور آخر میں دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ 1 مہینے کے بعد فرحان نے مجھے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ میں اپنے گھر واپس جا سکتی ہوں، لیکن فرحان کے پاس میری بہت ساری ایسی ویڈیوز تھی جن کے ذریعے اس نے مجھے بلیک میل کیا کہ اگر میں نے کبھی اس کا یا اس کے کسی دوست کا نام لیا تو وہ مجھے پوری طرح سے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ میں بہت مشکل سے گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور جب انہیں مجھ پر بیتی قیامت کا پتہ چلا تو میری ماں کا صدمے سے برا حال ہو گیا تھا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ایسی درندگی والا سلوک کس نے کیا، مگر میں چاہ کر بھی کسی کو فرحان کا نام نہیں بتا سکی۔ ویسے بھی مجھے پتا چلا تھا کہ فرحان اور اس کے گھر والے میرے جانے کے کچھ دنوں کے بعد ہی محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے قبول کر لیا تھا اور سائرہ باجی کی بات میرے کانوں میں ایک دفعہ پھر گونج گئی تھی کہ ماں باپ اپنی اولاد کو قبول کر ہی لیتے ہیں۔ میں اپنی غلطی اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنی پوری زندگی برباد کر آئی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ کسی اور کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا، اسی لیے میں اپنی کہانی آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ کبھی کبھی ہم بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں اور ماحول کا ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے ماں باپ نے بھی کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ ہماری گلی کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، جو مجھ جیسے کچے ذہنوں کی تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسا ہمارا ماحول ہوتا ہے۔ اسی لیے اچھا ماحول اور صحت مند معاشرہ آنے والی نئی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی جوان ہوتی ہوئی اولاد پر نظر رکھیں اور انہیں ایک اچھا ماحول دینے کی کوشش کریں۔